صلو علیہ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں میٹرو ون نیوز پر یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے رہنمائی، ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ ہم اپنا پروگرام کا جو آغاز ہے وہ دعاؤں سے کرتے ہیں، اور یہی دعا ہے اس پاک پروردگار کے حضور عاجزی کے ساتھ، بہت ہی انکساری کے ساتھ، کہ پروردگار عالم ہمیں جو کچھ عطا فرمائے اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہم نے اپنے اعمال کے مطابق مانگا تو ہم سراسر خسارے میں رہیں گے۔ اسی پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں مہمان شخصیت کے تعارف کی جانب۔ گو کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن فارمیٹ ہے پروگرام کا، اور جناب روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوا کرتے ہیں۔ ہمیشہ آپ تشریف لاتے ہیں اس پروگرام رہنمائی میں، جو کہ آپ کی رہنمائی کے لیے سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے۔ آپ اس پروگرام میں لائیو کال کے ذریعے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن الحمدللہ صرف کراچی میں نہیں، پورے پاکستان میں، اور صرف پاکستان میں نہیں، الحمدللہ دنیا بھر میں توازن کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ایک منظم انداز میں کام کر رہی ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر ایس ایم مبشر عالم صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، سب خیریت ہے؟ اللہ کا کرم، دعائیں تمام ناظرین کی دعائیں ہمارے ساتھ، اور ہماری دعائیں تمام پاکستانیوں کے لیے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔ ہر غم سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور بہت ہی پیارے انداز سے ڈاکٹر صاحب ہمیشہ آپ تشریف لاتے ہیں، جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت ہی استفادہ حاصل کرتے ہیں آپ کی گفتگو سے۔ ساتھ ساتھ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آج ہم گفتگو کریں گے لوح مزمل، جو ماہ سفر میں خصوصی طور پر تیار کی جاتی ہے۔ اس کے کیا فوائد ہیں، اسے آپ اپنے پاس رکھیں تو اس سے کیا فیض و برکات حاصل ہو سکتے ہیں، یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے، یا جان ہی لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اسی سے ابتدا کر لیتے ہیں ہم کہ لوح مزمل جو ماہ سفر میں تیار کی جاتی ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ زینب صاحبہ، تمام قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کے اپنے اپنے فضائل ہیں، بے شک اپنی اپنی برکات ہیں، اور ہر آیہ مبارکہ میں خیر ہے، بے شک۔ اسی طریقے سے سورہ مزمل کی افادیت کے بارے میں بہت سارے بزرگان دین نے، علماء کرام نے بہت واضح کر کے فرمایا ہے کہ یہ بہت سارے معاملات میں معاون و مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سورہ مزمل ترقی روزگار، آمدنی میں اضافے کے حوالے سے، آفات اور بلائیات سے محفوظ کے حوالے سے، کہ حفاظت کے حوالے سے، اور حادثات سے حفاظت کے حوالے سے۔ اور سورہ مزمل کا جو ورد لوگ کرتے ہیں، نہ صرف ان کے ساتھ خیر و برکات ہوتی ہیں بلکہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی خیر و برکات ہوتی ہیں، دسترخوانوں میں وسعتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور ناگانی آفات اور بلائیات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن رجسٹرڈ گزشتہ 18 سال سے خاص طور پر ماہ سفر المظفر میں یہ لوحے شرف مزمل کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہی ہے محترم ناظرین، یہ لوح مزمل وہ ہے جو سورہ مزمل کا نقش ہے، اور آفات اور بلائیات سے حفاظت کے لیے، حادثات سے حفاظت کے لیے، آمدنی میں ترقی کے لیے، اضافے کے لیے حوالے سے، رزق میں برکت اور خوشحالگی کے حوالے سے، اثرات و بد اثرات و بد نظر سے محفوظ، تیر با ہدف یہ نقش ہوتا ہے، اور اس کو ہر خاص و عام استعمال کر سکتے ہیں۔ بس سورہ مزمل کی ایک مخصوص تعداد پڑھ کر اپنے وائلیٹ میں، اپنے ڈراز میں، اپنے گھر میں اس کو رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس نقش مکرم کی، اس نقش معظم کی توفیل میں تو آفات اور بلائیات اور حادثات، ناگانی حادثات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے، اور جو حاسدین کی حسد کی بری نظروں سے جو کاموں اور پروگراموں میں رکاوٹیں آ جاتی نا ذرا، اس کے لیے بھی یہ تیر بہدف نقش ہے۔ ان تمام حوالوں سے الحمدللہ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ہر سال اپنے محترم ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے، اور جو ہم سے آ کے ملاقات کرتے ہیں
ان کے لیے ہم صفر المظفر کے ماہ میں یہ نقش معظم یعنی کہ لوہے شرف مزمل کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ ہم ان کو دیتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب انڈیویجولی ہر فرد اپنے لیے الگ سے اس کو حاصل کر سکتا ہے یا پورے گھر کے لیے ایک مزمل کا نقش جو ہے سورہ مزمل کا نقش وہ بھی کافی ہوگا؟ بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں نام اور والدہ کے نام سے جاری ہوتا ہے کوئی نقش تو فرد واحد کے لیے ہوتا ہے. اچھا. اور گھر میں اگر 18 افراد ہیں تو 18 افراد کے لیے پھر ہماری ذمہ داری کہ سب کے لیے علیحدہ علیحدہ بنا کے دیں. اچھا. ہاں تو جب اس کے لیے پڑھائی کا اہتمام کیا جاتا ہے اس نقش کے لیے تو ہم اس کا باقاعدہ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ نام اور والدہ کے نام سے بھی دعا کر کے جاری کر دیں. تو یہ پھر جاری کردہ نقش بن جاتا ہے اور یہ نام اور والدہ کے نام سے ہی جاری ہوتا ہے پھر. اور اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتاتے چلیں کہ یہ بڑی خوبصورت لوہے مبارکہ ہے، جاذب نظر بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، یہ بڑے اہتمام کے ساتھ تیار کی جاتی ہے. جو اس کو تیار کرتے ہیں وہ باوضو لوگ ہوتے ہیں. پہلے وضو بنایا جاتا ہے، پھر اس کی جو ہے اس کو ایک مخصوص دھات پر اس کو کندہ کرایا جاتا ہے اور جب یہ کندہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو گولڈ لیکر کرایا جاتا ہے یعنی کہ سونے کا پانی اس پہ چڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ لیمینیشن، یہ کئی مراحل سے گزر کر میں اپنے کیمرے سے گزارش کروں گا. پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد. آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی پروگرام رہنمائی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایس ایم مبشر عالم صاحب. اور وقفے پہ جانے سے قبل ہم نے ایک میسج شامل کیا تھا، آئیے اس کا جواب جانتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی بشر کی والدہ ام کلثوم محترمہ نے کے حوالے سے پروگرام رہنمائی میں ایس ایم ایس شامل کیا گیا تھا. ام کلثوم جو ہماری بہن ہے وہ بیمار رہتی ہیں. پہلے تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، روحانی صحت کے ساتھ ساتھ رب کریم ان کو جسمانی صحت عطا فرمائے، آمین. اور ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ روزانہ پانی پہ دم کریں. جو دوا غذا ان کو دی جا رہی ہے اس پہ دم کر کے ان کو کھلانا پلانا شروع کر دیں. اور اس کی مقررہ مدت جو ہے وہ بھی 41 دن ہے. 41 دن تک کوئی بھی پڑھ کے ان کے اوپر دم کر سکتا ہے، پانی پہ دم کر کے کھلا پلا سکتے ہیں ان کو ہر دوا ہر غذا. اور اگر ممکن ہو سکے تو بالمشافہہ ملاقات کر لیں. روحانی ویلفیئر پر آ کر انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آب شفا جو دم کیا ہوا پانی ہے وہ بھی دیا جائے گا، اور دعائے شفا کے نقش جو آب زمزم اور زعفران سے تیار کیے جاتے ہیں وہ بھی ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ روحانی ویلفیئر سے دے دیے جائیں گے. 41 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کتنی تیزی کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح. ایک مزید میسج شامل کرتے ہیں. ہمیں یہ میسج کیا ہے راشد، ان کی مدر کا نام ہے ہیرا. راشد صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اور وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں اسٹڈی کے لیے آسٹریلیا جانا چاہتا ہوں، تو اس میں کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے؟ اس کے حوالے سے استخارہ انہوں نے کہا ہے کہ بتا دیجیے کہ کیا میں آسٹریلیا جا سکتا ہوں. راشد بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں اور پروگراموں میں آسانی پیدا فرما دے. ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا پروگرام میں کے دوران کہ لوہے شرف مزمل کا وقت ہے. ماہ صفر المظفر میں یہ لوہ ہم تیار کر کے لوگوں کو دیتے ہیں، اور یہ آپ کو ٹی وی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے گائے بگائے، تاکہ آپ اس لوہے مبارکہ کو دیکھ سکیں. یہ لوہ مبارکہ آپ روحانی ویلفیئر سے حاصل کیجیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاموں اور پروگراموں میں کتنی تیزی کے ساتھ آسانیاں بھی پیدا ہوں گی، اور کاموں پروگراموں میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد دور ہوگی. کیونکہ اس میں نقش ہے جو معظم ہے، اس میں نقش مبارکہ جو ہے وہ سورہ مزمل کا ہے. تو پھر ایک مخصوص تعداد ہم بتا دیتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ پڑھ کر اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے تو اس کی خیر و برکات میں آپ اضافہ دیکھیں گے اپنے تمام معاملات میں. آسٹریلیا آپ جا سکتے ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ آسٹریلیا جائیں گے، جو حاسدین کی حسد ہے اس کی وجہ سے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کالر بھی ہے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں، عبداللطیف بات کر رہا ہوں. جی نواب شاہ سے آپ نے کال کی، بہت شکریہ. جی عبداللطیف بات کر رہا ہوں.
عبد الحفیظ عبد اللطیف عباسی بات کر رہا ہوں نواب شاہ سے. عبد الطیف نواب شاہ سے. جی سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے نا میرا علاج کیا لاسٹ 6 منتھ سے, اور ماشاء اللہ 1 مہینے کے اندر میری جاب میں رکاوٹ تھی, 1 منتھ کے اندر جو ہے نا مجھے رزلٹ ملنا شروع ہو گئی, اور میں کافی خوش ہوں, میری فیملی بہت خوش ہے. میں ابھی جاب کر رہا ہوں اور آپ کا علاج چل رہا ہے, 1 مہینے کے اندر رزلٹ آ گئی اور میرا ابھی علاج چل رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ مزمل ہے, جو لوہے مزمل آپ جا رہی ہے, یہ ایک مجھے نواب شاہ بھیج دے, اور جس طرح آپ نے مجھے علاج میرے پوسٹ کے تھرو علاج بھیجا ہوا نواب شاہ, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. عبد اللطیف صاحب نواب شاہ سے ہمارے ساتھ تھے. میرے بھائی, جس طرح آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں اس طرح اپنے رب کا بھی شکریہ ادا کیجیے. بے شک اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, ہم ایک ذریعہ بن گئے. یہ پروگرام رہنمائی آپ لوگوں کے لیے پبلک سروس پروگرام ہے, خدمت خلق کا پروگرام ہے, اور ہمارے اس نیوز چینل میٹرو 1 نیوز کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے آپ تک رسائی کا, آپ سے ملاقات کا, آپ کو بتانے کا, آپ کو روحانی اور جسمانی امراض کے حوالے سے آگاہی دینے کا. ہماری اس ٹیم کو جو پروگرام رہنمائی نشر کرتی ہے, لائیو پروگرام کے لیے یہ کوشاں ہوتے ہیں, ہماری اس ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور بھائی عبد اللطیف صاحب, آپ کو فائدہ ہوا, آپ نے لوہے مزمل کے حوالے سے بھی گفتگو کی, یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بائی پوسٹ روانہ کی جائے گی. محترم ناظرین, جس طرح عبد اللطیف صاحب کو فائدہ ہوا, اس طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی روحانی یا جسمانی امراض کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ ہمارے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں جو ٹی وی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. عبد اللطیف صاحب, جس طریقے سے بائی پوسٹ آپ کو چیزیں بھیجی جا رہی ہیں, اس طریقے سے لوہے مزمل بھی آپ کو بائی پوسٹ روانہ کر دی جائے گی. فکر نہ کریں, کم از کم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانہ ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دی. بھائی, ہم تو ایک ذریعہ ہیں, اور آپ جیسے بے شمار لوگ روحانی ویلفیئر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, نہ صرف روحانی علاج کے حوالے سے بلکہ پیچیدہ اور موذی امراض کے شکار ہیں, جیسے کڈنیاں فیل ہو جانا, ہارٹ ٹربل, پیرالائز ہو جانا, فالج کا ہو جانا, پائلز کا ہو جانا, خونی یا بادی بواسیر کا ہو جانا, یا آنکھوں کے جملہ امراض, آنکھوں کی بینائی کا چلے جانا, ہاتھ اور پاؤں میں گینگرین کا ہو جانا, زخموں کا ہو جانا, زخم خراب ہو جانا, بے شمار بیماریاں ہیں اور ایسی موذی امراض ہیں کہ جن کا علاج بعض اوقات ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ اب ان کو لے جائیے اور دعا کی ضرورت ہے. تو ابتدا سے اگر دعا ہو جائے محترم ناظرین تو اس میں کیا حرج ہے؟ صحیح. حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جب تم بیمار پڑ جاؤ تو دعا اور دوا کرو. المیہ ہمارے یہاں یہ ہے, یا تو ہم دواؤں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یا صرف تعویذ گڈھے کی طرف راغب ہوتے ہیں. اگر ہم دعا اور دوا کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے تو یقیناً ہمارے کو چاہے وہ جسمانی امراض ہو یا روحانی امراض ہو تو اس میں یقیناً فائدہ ہوگا. پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد. وزیر اعظم 25 نومبر کو سرکاری دورے پر ترکمانستان جائیں گے. دورے میں ترکمانستان کے صدر اور اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں اور مختلف معاہدے ہوں گے. اور پروگرام رہنمائی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن SM مبشر عالم صاحب. تشریف فرما ہیں, آپ کے میسیجز بھی شامل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لائیو کال کے ذریعے بھی آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے روحانی حوالے سے یا جسمانی بیماری کا اگر آپ شکار ہیں, استخارہ کا کوئی معاملات ہیں, استخارے کے حوالے سے کوئی سوال ہے یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ ہمارے اس پروگرام میں لائیو کال کے ذریعے شامل ہو جائیے. نمبرز آپ کو گاہے بگاہے اسکرین پر دکھا دیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہربل پروڈکٹ پہ بھی گفتگو کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب, وقفے پہ جانے سے قبل آپ گفتگو فرما رہے تھے HIV کے حوالے سے, اور ہمیں ایک میسج بھی کیا تھا جس سے انہیں الحمدللہ فائدہ ہوا ہے. جی ہاں. ان کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اور اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہیں تو ایک کالر شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مصطفیٰ بات کر رہا ہوں. بھائی نام دوبارہ بتائیے گا. مصطفیٰ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی مصطفیٰ بھائی, کیا سوال ہے آپ کا؟
میرے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کو سماعت کر رہے ہیں, سوال جی بتائیے. مصطفیٰ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ خیریت سے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بات کرنے کا. ڈاکٹر صاحب بہت شکر گزار ہوں آپ کا, روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کے علاج سے بہت مطمئن ہوں. شکریہ بھائی. کیا کس حوالے سے آپ نے علاج کروایا تھا ماشاء اللہ سے روحانی ویلفیئر سے 12 ہفتوں کا اپنا. جی جی رشتے کے حوالے سے بھی تھا اور روزگار کے حوالے سے بھی تھا. دونوں پہ شدید بندش اگر معاملات آپ نے بتائے تھے, ماشاء اللہ سے دونوں حل ہو گئے, روزگار بھی ہو گیا اور رشتہ بھی طے ہو گیا میرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب. آپ نے روحانی علاج کروایا, جو کاؤنسلنگ آپ کو کی گئی وہ بات آپ کو سمجھ میں آئی, اور آپ کا روزگار اور شادی کے دونوں معاملات رب کریم نے حل فرما دیے. اور دیکھیں جب پراپر علاج کرنے کے ساتھ ساتھ بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے نا, اور اپنے رب سے کے حضور اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوتا ہے, اور پھر ایک خطاری ہوتی ہے, پھر اللہ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آتی ہے کہ یہ بندہ وظائف بھی پڑھ رہا ہے, یہ بندہ فرائض بھی ادا کر رہا ہے, اس کے ساتھ نوافل بھی پڑھ رہا ہے, اور یہ اپنا جو ہے دم کیا ہوا پانی بھی پی رہا ہے, یہ پرہیز بھی کر رہا ہے, اپنی نگاہوں کی بھی پاکی کا خیال کر رہا ہے, اپنے بدن کی بھی پاکی کا خیال کر رہا ہے, یعنی کہ وضو سے بھی رہتا ہے, تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے بندے کو, اور جتنی بھی رکاوٹ ہے, کتنی بھی مشکلات ہوں, وہ سب ختم ہو جاتی ہیں اور راہیں کھل جاتی ہیں. اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا مصطفیٰ صاحب؟ یقیناً آپ کا نام غلام مصطفیٰ ہوگا, تو غلام مصطفیٰ ہی کہنا چاہیے. خوبصورت نام ہے. حاسد ہیں وہ نظریں لگا دیتے ہیں, حسد کی بنا پر کچھ عملیات لوگ کرا دیتے ہیں, جبکہ اپنا خود وہ نقصان کرتے ہیں, کیونکہ بد عملیات کرانے والا, جادو کرانے والا اور جادو کرنے والا دونوں دار اسلام سے خارج ہیں. ہمارا کام ہے اس کی کاٹ کرنا. لوگ جو مشکلات میں گرفتار ہیں بد عملیات کی وجہ سے, یا بد اثرات کی وجہ سے, یا بد نظروں کی وجہ سے, یا عصبی خلل کی وجہ سے, ان کو کلیئر کرنا اللہ کے کلام کی مدد سے, ان کو صحیح بات بتانا, ان کو اچھی بات کی ترغیب دینا, اور پھر تربیتی نشست جو روحانی نشست کہلاتی ہے ہمارے یہاں, روحانی تربیت نشست, اس میں ان کو بٹھانا, اللہ کا ذکر کرانا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود شریف, درود مستخاص سب مل کے پڑھتے ہیں, اس میں شامل کرنا, دعاؤں میں شامل کرنا, تو پھر بہت بڑا انقلاب بندے کے من میں آتا ہے, اندر سے انقلاب آتا ہے. پھر خود بخود تن جو ہے درست ہونا شروع ہو جاتا ہے. ظاہر سنورتا ہی جب ہے جب باطن سنورتا ہے. ظاہر سنوار کر اور باطن کے اندر حسد, کینہ, بغض, عداوت ہو محترم ناظرین, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ایک بہار کی بناوٹ اور تصنع کا. اگر من کی تبلیغ ہو جائے, من کو چینج کر دیا جائے, آپ کی قلبی کیفیت کو چینج کر دیا جائے, آپ کے نظریے کو, آپ کی سوچ کو چینج کر دیا جائے, اور روحانی انقلاب اندر برپا کر دیا جائے, تو پھر بہت سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. صحیح. جس طریقے سے جسمانی بیماریاں ہیں, کینسر, ہیپاٹائٹس اے, بی, سی, السر, ٹیومر, موذی امراض ہیں, HIV, ایڈز, اس طریقے سے حسد, کینہ, بغض, غیبت, یہ روحانی بیماریاں ہیں. ان کا علاج, ان کا تدارک ہونا بہت ضروری ہے. اور جب یہ بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے, نماز کے ذریعے, تلاوت قرآن پاک کے ذریعے, درود و سلام کے ذریعے تزکیہ نفس ہو جاتا ہے, تو پھر بندہ جو ہے وہ ان تمام موذی امراض, جو روحانی موذی امراض ہیں, اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. محترم ناظرین, اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. جزاک اللہ, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ لوح مزمل کے حوالے سے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا, یہ بھی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پروگرام میں بھی شامل ہو سکتے ہیں خط کے ذریعے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کی برانچز ہیں وہاں جا کر بھی آپ اپنے نام اور اپنی والدہ کے نام
کے ساتھ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو چند ہی لمحوں بعد اسکرین پر دکھائی دیا جائے گا. آپ ایڈریس بھی نوٹ فرما لیجیے, نمبرز آپ کے سامنے ہیں, نمبرز نوٹ فرما لیجیے. نمبرز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں: 0301235992 0345305432 033430364385. پی ٹی سی ایل نمبر نوٹ فرما لیجیے 0213483242. اس کے ساتھ ساتھ آپ خط و کتابت کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن رجسٹرڈ, پی او باکس نمبر 1121 کراچی, پی او باکس نمبر 1121 کراچی. جوابی لفافے کے ساتھ خط ارسال کیجیے. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر. ایس ایم ایس کے ذریعے جو آپ جس طرح سے ایس ایم ایس کریں گے, ٹائپ کیجیے IOL اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, اپنی والدہ کا نام, اپنا مسئلہ بیان کیجیے, اسے سینڈ کر دیجیے 4472 پر, یعنی 4472 پر. اسکائپ آئی ڈی نوٹ فرما لیجیے. اسکائپ آئی ڈی ہے شیخ 9036, شیخ 9036 SHEIKH شیخ 9036. ای میل ایڈریس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل بھیج سکتے ہیں. ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجیے روحانی ویلفیئر ٹرسٹ @yahoo.com, روحانی ویلفیئر ٹرسٹ @yahoo.com. یہ وہ تمام ذرائع ہیں جس پر آپ اپنے مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں. اور ڈاکٹر صاحب ان تمام لوگوں کے, چاہے آپ نے خط کے ذریعے یا ایس ایم ایس کے ذریعے اپنا مسئلہ بھیجا ہے, وہ تمام مسائل کے حل آپ تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سوال ہم نے آپ سے کیا تھا ڈاکٹر صاحب وقفے پہ جانے سے قبل, نور چشم, جو روحانی نور چشم ہے, اس کے حوالے سے کیا؟ جی, روحانی نور چشم یہ وہ دوائی ہے کہ آنکھوں کے جملہ امراض کے حوالے سے, آنکھوں کی بینائی کا چلے جانا, نظر نہ آنا, دوروں کو نزدیک کی نظر کا کمزور ہو جانا, چھوٹے بڑے ہر کوئی. اور اس موسم میں جو خاص کر پنجاب میں ہوا چلی ہوئی ہے تو آنکھوں کی سوزش ہو رہی ہے, آنکھوں میں سوزش ہو رہی ہے, آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں, آنکھوں میں سے پانی بہنا شروع ہو رہا ہے. ان تمام حوالے سے آپ روحانی نور چشم سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور لوہے نقش مزمل, خاص کر یہ جو وقت ہے ماہ صفر المظفر کا, اس میں یہ نقش تیار کیا جاتا ہے لوہے نقش مزمل, جو آپ کے ٹی وی اسکرین پر بھی آویزاں ہو رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے بار بار آپ کو. یہ آفات اور بلائیات اور حادثات سے, ناگانی حادثات سے, ناگانی بلائیات سے محفوظ رہنے کے حوالے سے تیر بہدف ہے. بآسانی ہر فرد کے لیے علیحدہ علیحدہ بھی بن سکتا ہے. آپ روحانی ویلفیئر کے ان ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کر کے آپ بالمشافہ ملاقات کریں, نام والدہ کا نام بتائیں, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فوری طور پہ آپ کو نقش دے دیا جائے گا جو لائف ٹائم کے لیے ہوتا ہے. یعنی کہ ہر سالہ بنانا پڑے گا آپ کو, زندگی میں ایک ہی مرتبہ بنوا کے رکھ لیں. اللہ تعالیٰ کا کلام کا یہ نقش ہے, اس کی بڑی خیر و برکات ہے, اور ہر سال 18 سال سے یہ نقش بنا کر ہم لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں, لوگوں کو دے رہے ہیں. الحمدللہ بے شمار لوگوں نے ہمارے سے رابطے کیے, اور ان کے جو مسئلے مسائل تھے جس میں وہ پریشان تھے, روزگار کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے, حسد کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں آ رہی تھیں, بدعملیات بد اثرات کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں آتی ہیں, بار بار حادثات کا شکار ہو رہے تھے, بار بار ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے لوگوں کو, تو الحمدللہ جب سے انہوں نے نقش بنا کے رکھا ان کو اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوا, اور الحمدللہ وہ پرسکون اپنی زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کے کلام کا نقش ہے, سورہ مزمل کا نقش. ٹھیک, اور اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے, بہت برکت ہے, اور حصار میں آ جاتا ہے. اب وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہوتا ہے, یعنی باورچی خانہ آدھا دواخانہ. جناب اس سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ کان کا بہنا, جو کان بہنا شروع ہو جاتا ہے, اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں محترم ناظرین, بچوں کو اور بڑوں کو اکثر یہ شکایت ہو جاتی ہے کان کے اندر. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے وجہ معلوم ہونی چاہیے. ہم اکثر اپنے کان کے اندر کوئی دیا سلائی, تیلی, ماچس کی تیلی یا کچھ کر کے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کان کو کاٹن لگا کر, اسی دیا سلائی میں کاٹن لگا کر اور صاف کر لیا جائے نہانے کے بعد, تو کان کے اندر نہ تو میل جمے گا اور نہ ہی پانی اندر رہے گا. خشک کر لیا جائے. یہ تو خالی تیلی کا استعمال انتہائی مضر ہوتا ہے. اندر کی اسکن انتہائی نازک ہوتی ہے, اور وہاں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں چل پاتا, نہ نظر آتا ہے اندر کیا سائڈ ہوتا ہے, وہ ان سائڈ ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہاں زخم ہو جاتا ہے. جب زخم ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اس کے اندر پس پڑ جاتی ہے. جب پس پڑ جاتی ہے تو کان بہنا شروع ہو جاتا ہے, اور انتہائی شدید تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے لیے کان کا درد اگر ہو تو آپ تخم بالنگا کے پتے استعمال کریں,
ان 4-5-6 پتوں کو لے لیں, ان کا عرق نکال کے کان میں ڈال لیں, عرق کان میں ڈال لیں, تو اس سے زخم صحیح ہو جاتا ہے, جس کو نازو بھی بولتے ہیں. خوشبو والے پتے ہوتے ہیں. اور کان بہرا ہے تو آپ اس کے لیے صرف ایک آئٹم ہے آپ کے کچن کا, وہ ہے پھٹکری. محترم ناظرین, پھٹکری بے شمار امراض میں کام آتی, بے شمار. پھٹکری میں ہاتھ میں لے کے دکھا دیتا ہوں, وائٹ پیالی کی وجہ سے نظر نہیں رہی, یہ پھٹکری اس فارم میں ہوتی ہے محترم ناظرین. پھٹکری, یہ پھٹکری ہے. اس کو پانی میں ڈال لیں, کچھ دیر تک ہلائیں, اور وہ پانی سے اپنے کان کو دھونے شروع کر دیں. واش کریں کان کو اور کاٹن سے صاف کریں. اچھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 مرتبہ دھونے کے بعد کان جو ہے, اس سے جو پیپ کا بہنا, کان کا بہنا, وہ رک سکتا ہے اور درست ہو سکتا ہے. عموماً بچوں کو اور بڑوں کو پیچش ہو جاتی ہے اکثر, اور بڑی تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں, تو پیٹ کا پھولنا اپھارا سا محسوس ہوتا ہے, کھانا کا نہیں کھایا جاتا. تو اس کے لیے محترم ناظرین یہ ہے کڑی پتہ اکثر سالنوں میں یہ ڈلتا ہے, خاص کر کڑی کے اندر ڈلتا ہے. خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے. بریانی میں بھی استعمال ہوتا ہے, پلاؤ میں بھی استعمال ہوتا ہے, بے شمار کھانوں کے اندر اس کو استعمال ہوتا ہے. سوکھا ہوا لے لیں کڑی پتہ, 2-4 پتے لے لیں سوکھے ہوئے کڑی پتے کے, یہ کڑی پتہ ہے. اور اگر بچے ہیں تو بالکل پاؤڈر کر کے پانی سے 2-4 پتوں کا پاؤڈر پانی کی سمرہ دے دیں. اور بڑے افراد کو اگر خدا نخواستہ یہ پیچش لگ گئی ہے تو 2-4-5 پتے لے لیں, بس 4-5 پتے, زیادہ نہیں, اور ان کو چبا لیں اچھی طرح, اوپر سے سادہ پانی پی لیں. دن میں 3 مرتبہ اس طریقے سے استعمال کریں گے تو پیچش کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. زبردست. آپ کے معدے کو سکون مل جائے گا, اور بار بار کا باتھ روم جانا آپ کا بند ہو جائے گا. اور پیچش کے سے جو جتنی بھی تکلیف ہوتی ہے الحمدللہ وہ بہتر ہو جاتی ہے. بالکل آسان نقصان. اور مروڑ کچن کے جو پیچش میں بار بار واش روم جانے کے بعد ذرا سا کچھ کھایا تو باتھ روم بھاگنا پڑتا ہے, تو اس حوالے سے یہ پیچش ہی کہلاتی. تو عرف عام میں پیچش ہی کہتے ہیں, تو اس کے لیے بہترین نسخہ ہے. محترم ناظرین, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا کچن ہے اس میں جو آئٹم رکھے ہوئے ہیں اس کے ذریعے آپ کو آگاہی دی جائے کہ آپ کے کچن میں کتنی بیش بہا قیمتی اجزاء موجود ہیں, حرف موجود ہیں جو آپ کے کھانوں میں استعمال ہوتے ہیں. اگر اس کو ایک مخصوص مقدار میں استعمال کر لیا جائے تو آپ لاکھوں روپے ضائع کرنے سے محفوظ رہیں گے, آپ کا رقم بھی محفوظ رہے گی, اور آپ کی جو باڈی کو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اینٹی بایوٹک ڈوز لینے سے, اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. صحیح. تو کچن آپ کا دواخانہ ہے اگر آپ کے علم میں ہو تو, اور یہ سیگمنٹ الحمدللہ جس کا نام باورچی خانہ آدھا دواخانہ رکھا گیا, تو یہ حقیقت ہے محترم ناظرین. اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے پھٹکری بتائی ہے, میں تو حیران ہوں, کیونکہ کان کے درد کے حوالے سے یا کان کے جو بہنا ہے اس سے کئی لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں, اور جس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے, اور اسی قدر آسان نسخہ ہے. دیکھیں اتنا آسان ہے, بلکہ پھٹکری میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ بے شمار امراض میں کام آتی ہے. یہ اینٹی سیپٹک ہے بے شمار معاملات میں. اگر کسی کو کٹ لگ جائے کام کرتے ہوئے, شیو کرتے ہوئے, خط بناتے ہوئے کوئی کٹ لگ جائے, آپ فوری طور پہ پھٹکری کو لگا دیں وہاں. اچھا. پھٹکری کو لگا دیں, فوراً بلڈ بند ہو جائے گا. اگر گٹکا کھانے سے, پان کھانے سے اندر کٹ لگ گئے آپ کے مسوڑوں میں, آپ کی زبان پہ, آپ کے کلوں میں, گال میں, تو پھٹکری کا پانی آپ گھول کر آپ اس سے کلیاں کریں تو آپ کا وہ کٹ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا اندر کا. اس کے بعد توبہ کر لیں کہ پان نہیں کھانا, گٹکا نہیں کھانا, مینپوری نہیں کھانا. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پھٹکری کیونکہ تیز ہوتی ہے کافی, تو درد تکلیف ہوگی, زخم پہ لگے گی؟ نہیں لگتی. کسیلا سا پانی ہوتا ہے. اچھا. بالکل نہیں لگتا ہے, بالکل تکلیف نہیں ہوتی. ہاں نہیں, بالکل نہیں پتا چلتا. کر کے دیکھیے بھائی آپ لوگ, اور ضرور ہمیں نیکسٹ پروگرام میں بتائیے گا, کیونکہ پان اور گٹکا کھانے والے لوگ تو بے شمار ہیں. تو ایک نہ ایک صاحب ہمیں ضرور آپ فون کر کے بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ کو فائدہ ہوا ہے, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں, لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح
طرح سے استعمال کرنا ہے. تو یہ سیگمنٹ خاص طور پر آپ کی وجہ سے ہم نے بنایا ہے اور یہ بہت پسند بھی کیا جا رہا ہے, اور اس کی پسندیدگی کا جو ہمیں معلوم چلتا ہے وہ کیسے آپ کے خطوط کے, آپ کے میسیجز کے اور آپ کے ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ کتنا پسند ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیشہ بہت ہی سحر حاصل گفتگو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار چیزیں ایسی ہیں, بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کی نالج نہیں ہوتی یا پھر ایک اعادہ ہو جاتا ہے. تو جزاک اللہ, اللہ رب العزت آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. آپ ہمیں دعاؤں میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی بخیر آئندہ پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. پروگرام رہنمائی سے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.